السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ محترم و معزز علماء کرام، برادران اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشی ماں و بہن، آج میرا موضوع سخن ہے شب برات، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی شرعی حیثیت۔ اس سے قبل یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اس دنیا میں بھیجا ہے عبادت و ریاضت کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالی خود کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں انسان اور جنات کو صرف میری عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ تو میرا محترم، عبادت کیا ہے؟ عبادت اور نیکی در حقیقت اللہ اور رسول کی بات کو مان لینا۔ اس لیے محبوب سبحانی، خندہ پیشانی، چہرہ نورانی عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ عبادت در حقیقت اس کو کہتے ہیں، نیکی اس عمل اس کو کہتے ہیں، اعمال صالحہ اس کو کہیں گے جس کے اندر دو چیزیں ہوں۔ نمبر 1 پر قرآن حدیث کی روشنی میں وہ چیز صحیح ہو اور صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی عمل کرنے میں، کوئی بھی کام کرنے میں، کوئی بھی بات بولنے میں، اس کے پیچھے مقصد اصلی صرف اور صرف اللہ کی رضامندی ہو۔ تو بہرحال آئیے، ہمارے مقصد زندگی عبادت خداوندی ہے اور اس کے لیے دو چیزیں شرط ہے۔ اب آئیے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا مسئلہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شعبان کی شرعی حیثیت اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت، خاص کر کے امت مسلمہ کو اس کی شرعی حیثیت سمجھ کر اس پر صحیح طور پر نبی کے طریقے کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، شعبان کے مہینہ اس کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ نسبت سے چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، اگر الگ ہے تو اس کو جس طرح چاہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسی کپڑے کے ٹکڑوں کو اگر ہم قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن کے جلد بنا لیں، تو پھر اس کپڑے کے ٹکڑے کو بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتے، اس کی اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان شہری رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے
اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے شعبان کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کو باقی مہینوں پر وہی فضیلت اور برتری حاصل ہے جس طریقے سے تمام آسمانی کتابوں پر قرآن مجید کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینوں کو باقی مہینوں پر وہی فضیلت اور برتری اور بزرگی حاصل ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے تمام نبیوں پر اللہ نے مجھے فضیلت اور بزرگی دی۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینوں کو باقی مہینوں پر وہی فضیلت اور برتری حاصل ہے جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو تمام مخلوقات میں بزرگی اور برتری حاصل ہے۔ بہرحال یہ شعبان کا مہینہ در حقیقت رمضان کی تعظیم اور رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اس شعبان میں ہمیں کیا کرنا ہے، نبی سے کیا ثابت ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس شعبان کے اندر شعبان کے 15ویں تاریخ یعنی 14ویں تاریخ کے دن گزرنے کے بعد 15 کی جو رات آتی ہے، اس رات میں خاص کر کے نبی سے 3 عمل ثابت ہے۔ نمبر 1 پر رات کو جاگنا، شب بیداری کرنا، اس میں بغیر کسی اہتمام اور جماعت کے زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کر نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، مختلف طریقے سے عبادت شریعت کی روشنی میں کریں۔ دوسرے نمبر پر قبرستان جائے، بغیر کسی اہتمام کے، بغیر کسی جماعت کے سے قبرستان جا کر مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے دعا استغفار کریں۔ تیسرے نمبر پر یہ عمل ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اس شعبان کی 15ویں تاریخ کی شب بیداری کے بارے میں بڑی فضیلت آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے تعداد کے بکریوں کے بالوں کے تعداد سے زیادہ اللہ تبارک تعالی مسلمانوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو بہرحال شعبان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کرنے، ذکر و اذکار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، یہ سب اعمال کرنا ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں 15ویں تاریخ کے شب میں اگر ہم شب بیداری کریں گے، اس کی بہت ساری فضیلتیں، ان میں سے ایک خاص واقعہ قلوبی بول کے ایک درس نظامی میں کتاب پہلے پڑھائی جاتی تھی، اس کتاب کے اندر ایک خاص واقعہ لکھا ہے جس سے شب برات کے رات میں شب بیداری کرنے سے کیا فضیلت ملتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بڑائی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ ان کو دکھلایا۔ ہوا کیا کہ وہ سفر کو نکلے، جنگل میں پہاڑوں میں سفر کرتے رہے، کرتے کرتے جنگل میں ایک جگہ سے پہنچے کہ وہ بہت بڑا ایک پتھر ہے، صاف صاف۔ وہاں جانے کے بعد غیبی آواز ہے اللہ کی طرف سے کہ اس پتھر میں اپنا ڈنڈا مارو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر ڈنڈا مارا، ڈنڈا مارنے کے بعد پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی حالت سجدہ میں پتھر کے اندر پڑے ہوئے۔ ان کو بہت تعجب ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس انسان سے فرمایا، انسان تم بتاؤ کہ اس پتھر کے اندر تم کتنے دن سے حالت سجدہ میں پڑے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں اس پتھر کے اندر 400 سال سے حالت سجدہ میں پڑا ہوں۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے
پھر سوال کہ بتاؤ یہ مقام و مرتبہ تم کو کس اعمال کی بنیاد پہ یہ مقام مرتبہ تم کو ملا ہے؟ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ مقام مرتبہ صرف اور صرف مجھے اللہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ان کی دلی خواہش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دلی خواہش ہوئی کہ میں بھی یہ مقام پاتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ یہ مقام مرتبہ ہمیں بھی عطا فرما۔ غیبی آواز آتی ہے عیسیٰ اگر امت محمدیہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو اگر آدھی شب بیداری میں گزار دے تو ہم اس کو اس سے کہیں زیادہ مقام و مرتبہ عطا کریں گے۔ یہ سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے بھی امت محمدیہ میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائے۔ آخر زمانے میں قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دنیا میں آخری نبی کی امت ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔ بہرحال اس واقعے سے پتہ چلا کہ شب برات کی رات میں اگر کوئی عبادت و ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ 400 سال جو عبادت میں پتھر کے اندر پڑے ہوئے انسان تھے اس سے کہیں زیادہ مقام مرتبہ عطا کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شب برات کی صحیح ڈھنگ سے شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ کچھ لوگ شب برات کے اندر شب بیداری کے بجائے، عبادت و ریاضت کے بجائے، ذکر و اذکار کے بجائے کچھ رسومات کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، جیسا کہ مسجدوں کو سجانا، پٹاخے بجانا، کھیل تماشا، مستی اڑانا، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ اس طرح حلوہ پکانا، روٹی پکانا، یہ طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت تو اسی کو کہیں گے جو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہو، من چاہی نہ ہو بلکہ رب چاہی ہو۔ اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرے گا، چاہے جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو جائے، چاہے جتنا زیادہ خرچ اس میں کیوں نہ ہو جائے، نبی کے طریقے سے ہٹ کے کرے گا تو عمل ذریعہ نجات نہیں بلکہ ذریعہ ہلاکت بنے گا۔ اس لیے شاعر نے کہا نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ اس لیے ہم شب برات کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں تو نبی جس طرح اس میں عمل کیے ہیں ہم بھی کریں، اور خرافات سے، رسومات سے اور غلط چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو شب برات کی فضیلت اور اہمیت سمجھ کر صحیح ڈھنگ سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں ہمیں رمضان کی تیاری اور رمضانی مشق، اگلے رمضان آنے سے پہلے کچھ ہم روزہ رکھیں، ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کریں تاکہ ہمیں رمضان میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امت مسلمہ کو یہ شب برات کی اہمیت اور حیثیت اور فضیلت سمجھ کر اللہ کے فرمان اور نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔